عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کلاس 9th کے بہارستان اردو کے سبق درد کا مارا جو پشکر ناتھ کا افسانہ ہے، سبق نمبر 7 ہے۔ اسی کے آج سوالات و جوابات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ پہلا سوال ہے، سمرجو نے جانوروں کی کھالوں میں نیا جسم فٹ کرنے کا فن کس سے سیکھا تھا؟ اس کا جواب ہے، سمرجو نے جانوروں کی کھالوں میں نیا جسم فٹ کرنے کا فن اپنے والد رمضان جو سے سیکھا تھا۔ دوسرا سوال ہے، سمرجو تھوڑے عرصے میں صاحب حیثیت تاجروں میں کیوں شمار ہونے لگا؟ اس کا جواب ہے، سمرجو اپنی فنکارانہ مہارت، انتھک محنت اور سادگی پسند طبیعت کی وجہ سے تھوڑے ہی عرصے میں صاحب حیثیت تاجروں میں شمار ہونے لگا۔ تیسرا سوال ہے، سمرجو نے چیتے کے بچے کی قیمت کیوں کم کر دی؟ اس کا جواب ہے، سمرجو کو محسوس ہوا کہ انگریز لڑکی اس چیتے کے بچے کو خریدنا چاہتی ہے، لیکن شاید اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ اس کو خرید سکے، اور وہ اس لڑکی کو دکھی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے چیتے کے بچے کی قیمت کم کر دی۔ چوتھا سوال ہے، انگریز لڑکی نے چیتے کے بچے کی پہلے سے کم قیمت سن کر سمرجو سے کیا کہا؟ اس کا جواب ہے، انگریز لڑکی نے حیران ہو کر کہا کہ کشمیر کے لوگ دھوکہ باز ہیں، پہلے زیادہ قیمت بولتے ہیں پھر کم کر دیتے ہیں، اور آخر پر سمرجو کے چیتے کے بچے کو صرف 500 روپے دینا چاہتی تھی۔ اس کے بعد ہے 5واں سوال، کشمیر میں پائے جانے والے ان جانوروں، پرندوں اور جھیلوں کے نام لکھیے جن کا ذکر اس افسانے میں آیا ہے۔ اب جانوروں کا نام: جانور: چیتا، باراسنگا، مارخور۔ پرندے کیا کیا ہیں؟ مرغابی، راج ہنس، رام چڑیا، بطخ۔ اور جھیلیں کون کون سی ہیں؟ جھیل ڈل، جھیل مانسبل، جھیل ہوکر سر۔ اب اس کے بعد ہے وضاحت کیجیے۔ یہاں پر 2 جملے ہیں، ان کی وضاحت یہاں پر کرنی ہے۔ پہلا جملہ ہے، انگریز جو والیان سلطنت تھے اور 7 سمندر پار سے تعلیم، علاج، چاندی کے سکے اور مکرانہ نظام حکومت لائے تھے۔ اس کی وضاحت، یہ اشارہ ہے اس برطانوی حکومت کی طرف جس نے یورپ سے آ کر ہندوستان کو اپنے قبضے میں لیا تھا۔ وہ اپنے ساتھ تعلیم، علاج اور چاندی کے سکے تو لائے تھے، لیکن ایک مکرانہ نظام حکومت بھی لائے تھے۔ اس کے بعد اور ایک جملہ ہے، گیلی لکڑی کے کڑوے کسیلے دھوئیں سے ان کی ماں کو شاہی بیماری لگ گئی تھی۔ اس کی وضاحت ہے، یہاں اس وقت کا ذکر ہو رہا ہے جب سمرجو چھوٹا تھا اور حاجی اسماعیل کے یہاں کام کرتا تھا۔ مہنگائی کی وجہ سے گھر میں بہت غریبی آئی تھی۔ سمرجو کی ماں جب لکڑی جلا کر چولہے پر کھانا پکاتی تھی تو اس گیلی لکڑی کے کڑوے کسیلے دھوئیں کے اثر سے اس کو تپدق کی بیماری لگ گئی تھی۔ اب ہے اس سبق کا آخری سوال، وہ ہے درد کا مارا افسانے کا خلاصہ تحریر کیجیے۔ اس کا جواب ہے، سمرجو ایک ماہر دستکار تھا۔ اس کی مشہور دکان سری نگر میں دریائے جہلم کے کنارے بنڈ پر تھی۔ وہ مردہ جانوروں کی کھالوں میں
बड़ी महारत के साथ रूई बरता था और वो जानवर बड़े खूबसूरत लगते थे। ये फन उसने अपने बाप रमज़ान जू से सीखा था। समद जू ने गरीबी के दिन देखे थे। उसकी माँ लाइलाज मर गई थी, लेकिन बाद में समद जू ने तरक्की की और वो रईस बन गया। समद जू की दुकान पर एक सजा सजाया चीते का बच्चा था। असल में समद जू ने चीते के बच्चे की खाल के अंदर रूई भरकर उससे गोया जिंदा कर दिया था। वो बहुत खूबसूरत लगता था। एक दिन समद जू दुकान में बैठा हुक्के के कश लगा रहा था। एक अंग्रेज़ लड़की की नज़र चीते के बच्चे पर पड़ी। लड़की अंदर चली आई और चीते के बच्चे की कीमत पूछी। समद जू ने कहा 2780 रुपये। लड़की नाउम्मीद होकर बाहर चली गई। 2 बजे के करीब वो दोबारा आई। दुकान के बाहर रहकर चीते के बच्चे को देखती रही और फिर चली गई। समद जू को अपना बचपन याद आया, अपनी गरीबी याद आई। उससे अंग्रेज़ लड़की पर रहम आने लगा। जब बचपन में उसका दिल किसी चीज़ को देखकर मचलता था तो उसके होंठों पर थरथराहट पैदा हो जाती थी। उसने आज उस लड़की के होंठों पर वैसी थरथराहट देखी। उसने हिसाब लगाया और चीते के बच्चे की कीमत में 1000 रुपये कम कर दिए। लड़की फिर चली आई। दुकान के अंदर दाखिल होकर समद जू से कहा, चीते का ये बच्चा मुझे बहुत पसंद आया। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। समद जू ने खुश होकर सिर्फ 1780 रुपये मांगे। लड़की हैरान हो गई। आपने सिर्फ एक रात में 1000 रुपये कम कर दिए। कश्मीर में सब धोखा है। यहाँ के दुकानदार पहले ज़्यादा कीमत बोलते हैं, फिर कम कर देते हैं। मैं उस चीते के बच्चे के लिए सिर्फ 500 रुपये दूंगी। समद जू धोखाबाज नहीं था। उसने अंग्रेज़ लड़की से हमदर्दी की थी, मगर उससे लगा जैसे लड़की ने बड़े बाजार में उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा था।